الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الصلاة والسلام على خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين قابل صد تکریم سیدی پروفیسر محبوب حسین، علماء کرام کی ایک کہکشاں، مشائخ اعظام، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس، معطر اور برکت والے آستاں کی نسبت عطا فرمائی۔ زندگی غم کی کڑی دھوپ میں دم لینے کو، زندگی غم کی کڑی دھوپ میں دم لینے کو، تیرے سایہ دیوار تک آ پہنچی ہے۔ خوش بختی کی یہ آستاں میسر آیا اور کرم والائے کرم کہ ہم یہاں پہ حاضر ہو کر روایات کے عرس جو میلوں کا روپ اختیار کر چکے ہیں ان سے بچ کے خالصتاً اولیاء کی تعلیمات کے حصول کے لیے حاضر ہیں۔ بجا طور پہ عہد حاضر وہ نازک ترین دور ہے جس میں تصوف اور متصوفین پہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ جس ملک میں ہر 5 کلومیٹر پر تجربہ گاہوں اور لائبریریاں کی بجائے مزارات اور خانقاہیں ہوں، وہاں سائنسدانوں کی بجائے ملنگ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بجا طور پہ مجموعی صورتحال ملک کی کچھ ایسی ہے کہ جب بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو مریدی لا تخف کے اشعار سنائے جاتے ہیں، جس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ میرے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد آپ کو کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بھی اشعار موجود ہیں جن میں آپ نے ارشاد فرمایا درست العلم حتی صرت قطباً، میں نے یہ قطبیت کا مقام پڑھنے کے ذریعے حاصل کیا۔ بجا طور پہ لکھنے والوں نے اور نقاد نے اس بات کو لیا، جو بڑے نام ہیں ابن قیم جوزی، امام ابن تیمیہ، شاہ اسماعیل شہید، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نظر بینا عطا فرمائی تو ان کی ابتدائی زندگی اور ابتدائی عمر کی کتب میں اگرچہ ان باتوں کا کہیں نہ کہیں جز ملتا ہے۔ ابن جوزی نے جو تلبیس ابلیس لکھی اس میں واقعتاً تنقید ہے، لیکن آپ کی آخری زندگی کی صفوۃ الصفو یہ بھی ہماری نظر سے گزرے تو اسی میں اقرار کرتے ہیں۔ ابن قیم جوزی نے آخری عمر میں جو الفوائد، مدارج السالکین اور دیگر کتب لکھی ہیں وہ اسی بات کو مانتے ہیں کہ جو دین حقیقت میں موجود ہے وہ انہی صاحب نظر شخصیات کے پاس موجود ہے۔ شاہ اسماعیل شہید آپ کی تقویت الایمان کو بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی اواخر عمر میں صراط مستقیم جو لکھی گئی اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شکر اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان چنیدہ درگاہوں کا سوالی اور بھکاری بنایا
جہاں سے دین بھی ملتا ہے، تربیت بھی میسر آتی ہے اور روحانیت بھی ملتی ہے۔ اگر خامی ہے تو پہنچانے میں ہے۔ توحید اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ کلام اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت کا پیکر حمیت میں فرد۔ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ جب تک یہ نسبتیں اور یہ تربیت رہی، تب تک ان آستانوں سے فیض کے وہ سرچشمے جاری رہے۔ تو شکر اللہ تعالیٰ نے یہ آستان نصیب فرمایا۔ جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا وہ وقت نہیں آ گیا جب ایمان والے اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے اس کیفیت میں چلے جائیں کہ ان کے دل اللہ کی محبت میں مچلنے لگیں، وہ دل بے قرار ہو جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا پھر ارشاد فرمایا فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امید طویل نے، وقت کے گزرنے نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت کئی مفاہیم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، لیکن قرآن مجید جیسا جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید 70 عورتوں سے زیادہ باپردہ اور باحیا ہے۔ جب ایک جوان عورت کسی غیر محرم کے سامنے نقاب نہیں اٹھاتی، قرآن مجید کے بھی کچھ محرم راز ہیں، قرآن مجید کے بھی کچھ اپنے ہیں، یہ کسی پرائے کو اپنا دیدار نہیں کرواتا۔ جب یہی بات آپ اور میں سنتے ہیں تو سادہ لفظ، سادہ ترجمہ کانوں سے گزر جاتا ہے، لیکن حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر و مرشد کے حکم سے دہلی میں آ کے مقیم ہوئے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ کا حکم تھا کہ وہاں پہ رہیے اور وہاں پہ اللہ کے دین کی خدمت کیجیے۔ اب دل بے قرار تھا، پھر سے اپنے محبوب اپنے شیخ کی زیارت ہو، لیکن ہر رات اسی انتظار میں بسر ہوتی کہ کل رخت سفر باندھوں گا، کل چل پڑوں گا، کل اپنے محبوب کی زیارت کو جاؤں گا۔ لیکن صبح کا ستارہ طلوع ہوا، یہی آیہ مبارکہ مینارہ مسجد سے بلند کی جا رہی تھی، اور الفاظ انہوں نے بھی سنے، معنی وہ بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے منسوب کہیں اور کیا۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ کہیں ایسا تو نہیں وقت زیادہ گزر گیا ہے، فقست قلوبہم، دل سخت ہو جائے، کہا یہ میرا مالک مجھے اشارہ فرما رہا ہے کہ آج رخت سفر باندھ اور اپنے دل کی کساوت کو، اپنے دل کی شقاوت کو اپنے محبوب کے قرب سے پھر سے سعادت میں بدل دے۔ جب یہ معنی لے کے چلے، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو پہنچتے ہی یہ انداز تھا کہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں لے کے کیا آئیں، ہم جا کے حاصل کیا کریں۔ آپ جب پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، نماز کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو پہلا کام کیا، اپنے اس آنے والے مرید صادق کو سب سے پہلے قرآن مجید پڑھایا، اور قرآن مجید کیسا پڑھایا، کہا کہ سنائیے جو آتا ہے۔ آپ نے سنانا شروع کیا۔ جب ولدالین پہ پہنچے تو آپ نے ضاد کا تلفظ ادا فرمایا،
جو ایک مشکل تلفظ تھا، اور فرمایا بیٹا جب قرآن مجید پڑھو تو پھر سادہ لہجے میں نہ پڑھو، یہ ضاد وہ لفظ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ نے کسی نے کہا تھا آپ کے شعراء میں، یا ایھا الناطقین الضاد قاطبۃ حدیثک الشہد عند الذائق الفہم، اے لغت ضاد بولنے والے تیری باتیں سمجھنے والوں کے لیے ایسی ہیں جیسی چکھنے والوں کے لیے شہد ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اولیاء کی درگاہ پہ آ کے جو پہلا کام میسر آتا ہے، جو سیکھنا چاہیے، وہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، وہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید ہے۔ اور پھر کتنا پڑھایا، زور سے اثر ہو گئی۔ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا اور اثر کے وقت سورہ مائدہ 6 پارے مکمل کر چکا تھا۔ یہ وہ انداز تھا جو مرید اور پیر کی ملاقات میں ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا ایّ جلسائنا خیر، حضور ارشاد فرمائیے اچھی مجلسیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی مجلسیں جن کے اندر آخرت یاد آئے، دوسری نشانی جہاں تمہارے علم میں اضافہ ہو، تیسری نشانی جب ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ جب تینوں کام ایک ہی مجلس سے مل رہے ہوں تو پھر سمجھ لیجئے وہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبولین کی مجلس ہے۔ اور یہ خانوادہ جہاں پہ آج ہم حاضر ہیں، اس خانوادہ کے عظیم بزرگ ایک سلسلہ ہے، حضرت جان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے شروع کر کے خواجہ معین الدین چشتی پیر بلوی رحمت اللہ علیہ تک لے کے آئیں۔ جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ توحید نہیں بیان کرتے، یہ اپنے خانقاہ کے ارادت مند بناتے ہیں، سنیے توحید حضرت خواجہ فخر زمان فخر الدین پیر بلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فارسی میں بھی لکھا، دیگر زبانوں میں بھی لکھا، لیکن پنجابی آپ کی اور میری زبان میں توحید بیان کرتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے قبلہ حاجت منداں، اے قبلہ حاجت منداں تیرا چھوڑ بوہا کدے بن جا۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے، یا مجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے مالک جس کو پکارا جائے مشکلیں دور کرتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے قبلہ حاجت منداں تیرا چھوڑ بوہا کدے بن جا، تو رحمت دا دریا ہے میں آجز دا مل جا ہے، میں نو گھیرے یا دکھاں تے غمہ، اے قبلہ حاجت منداں تیرا چھوڑ بوہا کدے بن جا، تیرے در تو مول نہ ہٹساں، تیرا بوہا مول نہ چھڑساں، توڑے ہٹ کے باپ تے اماں، اے قبلہ حاجت منداں تیرے جہاں کریم نہ لبے، تیرے جہاں کریم نہ لبے، تورے ڈھوٹیے پھر کے سب پہ لاندہ ابا قطب تے لمہ، اے قبلہ حاجت منداں تیرا چھوڑ بوہا کدے بن جا۔ یہ وہ انداز جب قرآن مجید کی تعلیم کی بات کریں، اور اس گھرانے کو تو دعا ہے قرآن مجید کی خدمت کی۔ جب حافظ میر علی رحمت اللہ تعالی علیہ وادی سون سے اپنے اس مرید اور شاگرد کو رخصت کرنے لگے حضرت جان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو، تو آپ نے 2 حکم ارشاد فرمائے تھے۔ پہلا کام یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی جاؤ تو یا پڑھنا یا پڑھانا، اور دوسرا حکم تھا کہ اس علاقے کی رہائش کو ترک کر دینا۔ تو جب گھٹی میں ہمیں قرآن مجید اس آستانے سے ملے اور پھر جاگ لگا کے وہ بھیجیں، حضرت اعلیٰ غلام مرتضیٰ پیر بلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب للہ شریف سے لوٹنے لگے تو غلام نبی للہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ شاگرد ساتھ بھیجے تھے۔ پوچھا حضور یہ کیا؟ شاگرد تو وہاں پہ بھی ہوں گے، اس آستان پہ آنے والے بیربل کا سفر اتنی زحمت کیوں اٹھائیں؟ تو شیخ للہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا یہ میں شاگرد اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تیری پہلی کلاس بنے، اور صوفیاء کہتی ہیں یہ پہلی کلاس نہیں تھی، یہ کسی کی لگائی ہوئی جاگ تھی جو آج بھی سنبھالی نہیں جا رہی۔ ہر مدرسہ شکایت کرے گا طلباء نہیں آتے، بیربل شریف میں آ کے پوچھو گے تو پتا چلے گا کمرے پورے نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا جو فیضان اولیاء ہمیں میسر آیا، اور پھر وہ فقط ایسے نہیں تھے۔ حضرت اعلیٰ غلام مرتضیٰ پیر بلوی رحمت اللہ علیہ آپ جب پٹیالہ میں گئے تو رئیس پٹیالہ مولانا رحمت اللہ خان
انہوں نے التماس کی کہ جناب آپ تشریف لائیے میرے پاس، آپ گھر میں تشریف لائیں اور میں دعوت کا اہتمام کرتا ہوں۔ 40 طلباء اور علماء کی جماعت آپ کے ساتھ سفر اکثر کرتی تھی۔ جب وہاں پہ پہنچے تو جب باتیں ہوئی، انہوں نے ایک خوبصورت لباس تحفہ دیا۔ جب دیکھا کہ وہ اتنا زرق برق تھا کہ آپ کی شخصیت کے موافق نہ تھا، آپ نے اتنا قیمتی ہدیہ معذرت کے ساتھ واپس کرنا چاہا، لیکن چونکہ وہ میزبان تھے، ان کا اصرار تھا کہ جناب آپ اسے پہنے۔ کہا کہ میں اسے مستقل تو نہیں پہن سکتا، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، لیکن چونکہ تحفہ ہے اس کی قدر کرنے کے لیے ایک بار لباس پہنا، 2 رکعت نفل ادا فرمائے، اس کے بعد اتار کے واپس کیا۔ جب دیکھا رئیس پٹیالہ نے کہ ہر آنے والا جو لبادہ مشائخ کا پہنتا ہے اس کا دست سوال کے لیے دراز ہوتا ہے، یہ پہلا صوفی دیکھا ہے جس کو دیتے ہیں اور وہ معذرت کر کے واپس کر دیتا ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ لوٹا کے کہتا ہے نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے تقریباً 4.25 ایکڑ زمین ایک مکان پیش کیا اور عرض کی حضور اپنے خانوادہ کو یہاں پہ لے آئیے، یہاں پہ رہائش اختیار فرمائیے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ میں لے نہیں سکتا۔ کہا جناب بیچ کے رقم ساتھ لے جائیے۔ کہا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں میرے مالک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہاں رزق کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ پوچھا کوئی عالم ہے؟ ہمیں تو عالم سے سروکار۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پیش کیا، مولانا کرامت اللہ خان۔ کہا کہ بیٹا حدیث پڑھاتے ہو؟ کہا حضور میں پڑھاتا ہوں۔ عرصہ بیت گیا۔ کہا ہماری مجلس سجتی ہی تب ہے جب اس میں اہل علم تشریف لاتے ہیں۔ اور حدیث بخاری سب سے پہلی حدیث مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی اور پوچھا یہ جو حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ نیت کا ذکر فرمایا، ایک انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، نوا اور نیات 2 بار ارشاد فرمایا۔ پوچھا کہ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ جب مولانا کرامت اللہ خان ہاتھ باندھ کے لاجواب ہوئے تو آپ نے وہ حکمت بھی ارشاد فرمائی اور کہا بیٹا جب حدیث کو پڑھو تو اس انداز میں پڑھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمشافہ مجھے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ انداز درس و تدریس کا، یہ تربیت کا اور کس خانقاہ سے ملے گا؟ اور آپ نے جو کتابیں لکھی نزہۃ الناظرین 150 حدیث کا مجموعہ جو مطبوعہ ہے، کئی کتب پہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں۔ سورۃ التکاثر کی آپ نے جو تفسیر 200 صفحات سے زیادہ ہے آپ نے وہ بھی لکھی۔ کتاب المعراج لاہور کی دیال سنگھ لائبریری میں 2 نسخے موجود ہیں، 2 نسخے للہ شریف کی لائبریری میں موجود ہیں۔ کوئی ایسا بزرگ اگر نظر میں آئے جو صاحب تصنیف بھی ہو، صاحب کرامت بھی ہو تو پھر بتائیے گا، وگرنہ مان جائیے گا کہ جو بزرگ صاحب تصنیف بھی ہیں اتنا کچھ چھپا کے بیٹھے ہیں، غرور بھی نہیں ہے، عاجزی کمال کی ہے، تو پھر پہچان جائیے گا یہ وہ در ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قسمت سے دکھایا ہے۔ اور آپ کی کئی کتابوں پہ تراجم اور تخریج ہو چکی، کئی ابھی پروسیس میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان منتخب ہستیوں نے جب بھی زباں کھولی قرآن مجید کی تدریس کے لیے کھولی، جب بھی زباں کھولی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اور واضح کرنے کے لیے حضرت عمر بیربلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں ملک محمد شیر خان یہ حاضر ہوئے اور یہ اپنی آپ بیتی خود نوشت لکھتے ہیں کہ مجھے تصوف اور صوفیاء سے وہ اعتبار اور اعتقاد کا رشتہ کمزور ہو چلا تھا، کیونکہ میں نے جن کو بھی دیکھا تھا ان کے لبوں پہ یا تو بھیک مانگنے کے جملے تھے، یا جیب پہ نظر تھی، یا اپنی کرامات کا وہ شوق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب حضرت عمر بیربلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں پہنچا چند سوال لے کے، تو میں آ کے بیٹھا ہی تھا اور آپ کی مجلس میں جو بات ہو رہی تھی وہ قرآن مجید کی تشریح ہو رہی تھی۔
اور لفظ کیا تھے؟ آیت مبارکہ تھی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہو کان ظلوما جہولا۔ آپ نے، میں نے یہی ترجمہ سنا، ہم نے یہ امانت آسمانوں پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی، زمین پہ پیش کی، قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ انسان اٹھا بیٹھا۔ پھر فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا جاہل ہے۔ کہتے ہیں میرے ذہن کا یہ وہ واحد سوال تھا جو میں نے ذہن میں ابھی ترتیب نہیں دیا تھا، سوچ رہا تھا کہ ظالم کی تشریح جو قرآن مجید نے کی ہے وہ تو ان الشرک لظلم عظیم ہے، تو اب مشرکوں کے پاس قرآن مجید نہیں آیا، اس کی تطبیق کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا، پوچھا نہیں، جملہ کیا تھا کہ اس امانت سے مراد بار خلافت ہے، جو امانت خلافت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دی، اس امانت سے وہ خلافت مراد ہے۔ اور یہاں ظلم سے مراد زیادتی، سرکشی نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد اندھیرا ہے جو جہالت اور کم علمی کا ہے۔ گویا میرا مالک فرمانا چاہتا ہے کہ انسان اس میری ہدایت کو، میری امانت کو اٹھا تو چکا ہے، لیکن اس کو اپنی کم علمی کے باعث پتہ نہیں ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہے۔ کہا بڑی تسلی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں اپنا سوال رکھوں، تو پھر میں نے پوچھا، حضور میں نے ہسٹری پڑھی، تاریخ میں حسین بن منصور حلاج کا نام پڑھا، وہ خود کو انا الحق اور انا اللہ کہتے تھے۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا وہ فنا فی اللہ کی حالت میں اس درجے پہ تھے جہاں وہ اور خدا کی ذات ایک ہوتی ہے؟ اگر ایک ہوتی ہے تو کیا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ہوگا؟ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا اتنا سادہ سا سوال؟ کہ حضور بڑی ذہن کی خلش ہے۔ کہا کہ اگر ایک ہی ذات نہیں ہوتی تو وہ فنا فی اللہ انا الحق کیا تھا؟ اگر ہوتی ہے تو توحید باقی کیسے رہے گی؟ آپ نے فرمایا بات اتنی ہے کہ یہ ایک نہیں ہوتی، لیکن قرب اتنا ہوتا ہے کہ دوئی کے تصور ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا حضور ذرا وضاحت کیجئے۔ کہا کبھی لوہے کو آگ میں ڈال کے دیکھا ہے؟ کہا حضور کئی بار۔ کہا تپ جائے تو رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کہا حضور وہی جو آگ کا ہے۔ کہا پہچان لوگے کہ انگارہ ہے یا لوہا؟ کہا نہیں پہچانا جائے گا۔ کہا کیا وہ آگ ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی حالت بدلتی ہے؟ کہا نہیں، ٹھنڈا ہوگا پھر لوہا رہے گا۔ کہا یہ وہی ولی ہے جو انا الحق کہہ رہا ہے، اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جب صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کا رنگ چڑھ گیا ہے، دیکھنے والا پہچان نہیں پا رہا، ذات جدا ہے لیکن دوئی کا تصور مٹ چکا ہے۔ یہ وہ درگاہ ہے جہاں سے قرآن فہمی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال کہا کہ جب قرآن مجید میں پڑھتا ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھتا ہوں، اور جو طویل واقعہ میں حکمتیں ہیں ہر مفسر نے اٹھائی ہیں۔ کشتی کا ایک تختہ توڑا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اس کو عیب لگایا۔ جب بچے کو قتل کیا، فَخَشِينَا، ہم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور جب وہ دیوار کو تعمیر کیا، فَعَلْتُهُ مِنْ أَمْرِي، کہا کہ یہ میں نے کام اپنے ذمے نہیں کیا۔ ہر مفسر نے لکھا کہ جب بھی عیب ہو تب اپنی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ اس لیے وہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کشتی توڑنا عیب تھا، وہ اپنے ذمے لے لیا۔ لیکن آپ فرمائیے کیا کسی کو قتل کرنا عیب نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہوگی؟ کیا میں اپنی منطق اور دوربینی کے اعتبار سے کسی کو دیکھوں اور جج کروں کہ یہ مستقبل میں برا ہوگا اسے مار دوں؟ یہاں پہ فخشینا یہ لفظ ارشاد فرمایا تو یہاں پہ بھی تو جمع آ گیا، اللہ کی ذات کے ساتھ ملاپ ہے۔ تو آپ نے تبسم فرمایا اور کہا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ بھی درست کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف عیب کو منسوب نہیں کیا جا رہا، لیکن اصل بات یہ ہے جب حضرت خضر علیہ السلام نے پہلا کام کیا تھا وہ عالم ناسوت کی حد تک تھے، دنیا کو دکھانا چاہا تھا
اور جب وہ بچے کو قتل کیا اس وقت واصل باللہ کی حالت میں تھے، دنیا بھی نظر میں تھی، اللہ بھی نظر میں تھا، اپنی ذات کو بھی شامل کیا، اللہ کی ذات کو بھی شامل کیا، لیکن جب وہ دیوار تعمیر کی پھر کہا میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ وہ مقام تھا جب وہ فنا فی اللہ کی منزل تک تھے، اب اپنا وجود نظر آتا تو خود کو شامل کرتے، وہاں فقط خدا کی ذات نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ آستان ہے جہاں سے قرآن مجید کا فہم ملے گا۔ اور پھر ایسے اعتراضات جو آج ہیں، اگر کوئی بھی اختلافی مسئلہ پوچھا جائے صاحب منبر کے ماتھے پہ شکن آئے گی، لیکن حضرت عمر بیر بلوی رحمت اللہ علیہ آپ ملتان میں قیام پذیر تھے، حضرت قبلہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ آپ کی مسجد کا امام حاضر ہوا اور سوال پوچھا، حضور سارے پوچھتے ہیں حاضر و ناظر، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ اعتدال کا راستہ ہے جو اس آستانے کا پیغام ہے؟ آپ نے کہا کہ اس پہ بڑے اعتراضات بھی ہوں گے، بڑے جوابات بھی ہوں گے، لیکن سادہ سی بات یہ ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مانیں گے نہیں، جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ کب انکار کرتے ہیں؟ اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، جو صاحب بصیرت ہوں گے وہ انکار کی مجال نہیں کریں گے، جن کو نظر نہیں آئے گا وہ اقرار تب کریں جب انہیں کچھ دکھائی دے۔ کہا کہ یہ بات کتابوں کی تھی، خاص لوگوں کی تھی، لیکن ان علماء نے ان لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا جو حضرت قلندر لاہوری نے کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کہا جب واز کرو تو بصیرت سے کرو۔ اور پھر یہ آستاں فقط خشک شریعت تک محدود نہیں تھا۔ حضرت قبلہ فخر جہاں فخر الدین بربلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اپنی بیاض میں لکھا اپنے چچا جان کا واقعہ، حضرت خواجہ احمد سعید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا، کہ آپ جلالی طبیعت کے بھی حامل تھے اور بالخصوص منطق آپ پڑھایا کرتے تھے، اور جو صاحب منطق ہوتا ہے اس کی کلام کی چاشنی بھی کمال ہوتی ہے۔ جب آپ کا کوئی مرید کوئی آپ کی طبیعت کے خلاف کام کرتا تو اب شیخ کا جاہو جلال وہ خدام غلام کی صورت میں حاضر ہوتے، جو بھی جملہ بولتے سنتے، لیکن آپ ہر سرزنش کے موقع پہ بھی کوئی خوبصورت مثال دے کے تنبیہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہ مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آپ کے خادم نے، ایک آپ کے طالب علم نے کسی کام میں سست روی برتی، کاہل ہو گیا، کام نہ کیا، اور ہیلے بہانے سے کہا کہ حضور یہ ایسا ہے، یہ کام بجائے وہاں سے پتہ کرنے سے کسی آنے والے سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ نے تبسم فرما کے ایک مثال دی جو تنبیہ تھی، یہی سزا تھی، اتنی پیاری سزا ہو تو ہر ایک کا جی چاہے گا لینے کو۔ کہا کہ حضور فرمائیے۔ کہا ایک امیر آدمی اپنے غلام کو کہتا ہے کہ باہر دیکھ کے آؤ بارش ہو رہی ہے یا نہیں، وہ ادب سے کہتا ہے حضور ابھی بلی باہر سے اندر آئی ہے، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیر لو، اگر نمی نہ ہوئی تو بارش نہیں ہے، ہوئی تو اس کا مطلب ہے باہر بارش ہو رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا آپ کیا فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے ایک خادم کو حکم ارشاد فرمایا اور اس حکم کے اندر اس نے اپنی تدبیر کو شامل کیا، نتیجہ وہ نہ نکلا جو آپ چاہتے تھے، تو آپ نے جو خوبصورت مثال ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ کسی دانا نے، امیر نے اپنے ملازم کو کہا کہ جب بھی کسی کام کے لیے جاؤ تو اکیلا ایک کام نہ کیا کرو، کئی کام کر کے آ جایا کرو، جو راستے میں پڑتے ہوں، چاول لینے گئے ہو تو باقی سامان بھی اسی راستے لے کے آیا کرو، پھر سے نہ جانا پڑے۔ لیکن ایک دن وہ امیر آدمی بیمار ہوا اور اس نے حکیم کو بلا بھیجا، حکیم کے ساتھ 6 بندے اور بھی تھے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کام کے لیے؟ کہا کہ جی حکیم علاج کے لیے، خدا نخواستہ صحت نہ آئی تو یہ غسال اور گورکن بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ تو یہ محبت کے بول تھے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، الم ترى الی ربک الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ مثالیں کیسے دیتا ہے، مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایسے بول
جو بڑے پاکیزہ بول ہیں، اور اس درخت کی مانند یہ جملے ہوتے ہیں جن کی جڑیں تو زمین پہ ہوتی ہیں لیکن شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں تک ہی نہیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ پھلدار رہتے ہیں، جو بھی آنے والا پھل لینا چاہے وہ پھل بھی لیتا ہے، ٹھنڈا سایہ بھی لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس شجر سے مراد شجر ولایت ہے، اس پھل سے مراد علم ہے، اور اس سایہ سے مراد ان کی صحبت ہے۔ یہاں پہ جو بھی آ کے بیٹھ جائے گا ان کو بھلے بول بھی ملیں گے، ان کو سایہ بھی ملے گا، ان کو پھل بھی ملیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خدایا مجھے صاحب جنو کر، اور خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں سے نسبت کو دائمی اور ہمیشگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔